جو افراد مسجد نبوی کی زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعض ستون وہ ہیں کہ جن کو ہائی لائٹ کیا گیا، ان کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ اس ستون کی یہ اہمیت ہے، اس ستون کی یہ اہمیت ہے۔ انہی میں ایک ستون ہے جس کا نام ہے اسطوانۃ الوفود۔ اسطوانہ عربی میں ستون کو کہتے ہیں، ستون وفود یعنی وفود والا ستون۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھاتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، اسٹریٹجیز بھی بناتے ہیں، اور وہیں پر اور بہت سے کام کرتے ہیں۔ وفود اگر آ جائیں تو ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ تو اس جگہ پیغمبر اکرم وفود سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ وفد بھی آ گیا، اور اب واقعاً عجیب انداز سے آئے ہیں عیسائی۔ جب عیسائی ہیں تو رہبانیت کے دعوے دار ہیں کہ ہم زاہد ہیں، ہم تارک الدنیا ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے ہیں، ہمارا دنیا داری سے کیا تعلق۔ مگر جب آئے مدینہ منورہ کے اندر تو انہوں نے اپنا لباس دربار کے مطابق بنانے کی کوشش میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کے سامنے کہ جو نبی تو ہے، یعنی دعوی نبوت تو ہے اس کا، مگر ساتھ ہی ساتھ بادشاہ بھی ہے، تاجدار مدینہ ہے۔ تو جب ہم ان کے سامنے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنا لباس تبدیل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے لباس کیسا کر لیا، اپنا جو زاہدانہ لباس تھا وہ اتار دیا اور ریشمی لباس پہنا، سونے کے انگوٹھیاں وہ ان کے ہاتھوں میں تھیں، ریشمی پٹکے، سر کے اوپر بہترین مرصع تاج انہوں نے رکھ لیا، اور کہا کہ اب اس طریقے سے جائیں گے تو دربار کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ وہ آئے مسجد نبوی کے اندر، اس وقت تک مسجد میں غیر مسلم کے داخلے کا حکم خدا نازل نہیں ہوا تھا۔ وہ آ گئے مسجد کے اندر، بھائی مسلمانوں کے نبی سے ہمیں ملاقات کرنی ہے۔ گئے، کون ہے کہ یہ ہیں۔ اب جب پہنچے پیغمبر اکرم کے سامنے تو پیغمبر اکرم نے منہ پھیر لیا۔ یہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہیں توقع نہیں تھی۔ جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا نبی بہت با اخلاق، انتہائی بامروت، لوگوں سے انتہائی مروت کے ساتھ، نفاست کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ جب وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو منہ پھیر لیا، تو پہلا امپریشن ذہن میں یہ آیا کہ شاید انہوں نے دیکھا نہیں۔ وہ پھر کر دوسری طرف سے آئے پیغمبر اکرم کی توجہات جذب کرنے کے لیے، پیغمبر اکرم نے پھر منہ پھیر لیا۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ ان کا اخلاق ایسا اور ان کا اخلاق ویسا، اور یہ تو ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ باہر آئے، اور جب باہر آئے تو ایک صاحب نظر آئے۔ وہ کسی سے تو پوچھیں، ایک صاحب نظر آئے، نام نہیں لے رہا، اسی سے آپ سمجھ جائیے۔ ایک صاحب نظر آئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی ہم آپ کے رسول کے پاس مہمان بن کر آئے ہیں، یہ دیکھیے بن بلائے نہیں ہیں، ہمیں تو دعوت دی گئی تھی۔ کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور ہم نے تو آپ کے رسول کے اخلاق کی بڑی تعریف سنی تھی۔ کہا کہ ہاں بات یہ بھی صحیح ہے، اخلاق تو ان کا ایسا ہے اور اخلاق تو ان کا ویسا ہے۔ کہ مگر ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، منہ پھیر لیا، دوسری مرتبہ کوشش کی، پھر منہ پھیر لیا۔ کہا اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کے بارے میں تو میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے صاحب نظر آئے، ان کے پاس گئے، ان کا بھی نام نہیں لے رہا، اسی سے آپ اندازہ کر لیجیے۔ اور پھر گئے ان کے پاس اور کہا کہ جناب یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، ہم بن بلائے نہیں ہیں۔ اسی ردیف اور قافیے میں انہوں نے اپنا مدعا ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو اخلاق تو ان کا بہت اعلیٰ ہے، مگر اب یہ تمہارے ساتھ کیوں ہوا یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کہا پھر بتائیے کس کے پاس جائیں جو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اب دور سے نظر آئے مولا کائنات، اور اب یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا، یہ بچپن سے رسول کے ساتھ ہیں، یہ رسالت کے مزاج کے آشنا ہیں، آشنائے مزاج رسالت ہیں۔ ان سے جا کر پوچھئے، یہ شاید آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہی مدد کر سکتے ہیں، یہی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ آئے مشکل کشا کے پاس اور آ کر انہوں نے کہا وہی والی بات ہے کہ ہم نے تو بہت اخلاق کی تعریف سنی تھی۔ کہا کوئی شک ہی نہیں ہے، کہ مگر ہمارے ساتھ تو یہ ہوا۔ اب امیر المومنین نے سر سے لے کر پیر تک نظر ڈالی اور کہنے لگے اسی حلیے میں گئے تھے، اسی حلیے میں گئے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں جی 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 اسی حلیے میں گئے تھے،
یعنی ہم نے کوئی دربار کے آداب کی خلاف ورزی تھوڑی کی ہے، اسی انداز سے گئے تھے۔ اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا سوانگ تم نے رچایا ہے، تم تو زاہد ہونے کے دعوے دار ہو، تارک الدنیا ہونے کے دعوے دار ہو۔ علامہ سید علی نقی صاحب اس پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ اگر قیصر و کسریٰ کے نمائندے ہوتے تو پیغمبر اکرم اسی اسٹائل میں ان کو ایکسیپٹ کر لیتے، مگر ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر اکرم اس طریقے کو پسند کریں گے، لہٰذا انہوں نے اپنا روٹین کا انداز تبدیل کیا تھا۔ پیغمبر اکرم نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا۔ مولا کائنات نے رہنمائی کر دی اور کہا کہ جاؤ اپنا جو روٹین کا لباس ہے وہ پہنو، زیب تن کرو اور پھر جاؤ پیغمبر اکرم کے پاس اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اپنا روٹین کا زاہدانہ لباس پہنا اور مسجد نبوی کے اندر آئے۔ کہاں تو وہ انداز تھا کہ پیغمبر اکرم نے رخ پھیر لیا تھا، اور اب جب یہ اندر آئے ہیں تو پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ کیا آؤ، گفتگو کرنے کے لیے آئے ہو، بات کرنے کے لیے آئے ہو، آؤ میں تم سے بات کروں گا، اور بٹھا لیا، پہلو میں بٹھا لیا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو پہلو میں بٹھایا ہے یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے یا ایمان متعدی ہو کر ان تک چلا گیا؟ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلو میں بٹھانا کسی کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ پیغمبر اکرم کے اخلاق کی دلیل ہے، ورنہ بیٹھے تو ہیں یہ بھی پہلو میں اور کافر کے کافر ہی رہے۔ تو اب پیغمبر اکرم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور اب وہ آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی۔ ان کی طرف سے سوال، آپ نے ہمیں دعوت دی، ہم تو ویسے ہی اللہ کو مانتے ہیں، ٹرینٹی ڈسکس ہو رہا ہے، تثلیث کا عقیدہ ڈسکس ہو رہا ہے، ان دا نیم آف دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ، باپ کے نام سے، بیٹے کے نام سے، روح القدس کے نام سے، تین بھی ہیں، ایک بھی ہیں، توحید کے قائل بھی ہیں اور خدا کا بیٹا بھی مان رہے ہیں، جو اسلام کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں۔ لہٰذا آپ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں دیکھنا شروع کریں، توحید پر آپ کو گفتگو ملے گی تاکہ شرک کی نفی ہو جائے، توحید کی آپ کو آیتیں ملیں گی تاکہ شرک کی نفی ہو جائے۔ اور اگلا جملہ عرض کروں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی منزلت، اس کا ذکر ملے گا، مریم سلام اللہ علیہا کا جو مرتبہ ہے اس کا ذکر ملے گا۔ یہ کیوں؟ توحید کی آیتیں اس لیے تاکہ شرک کی نفی ہو جائے، اور ان ہستیوں کی عظمت کا اظہار اس لیے تاکہ وہابیت کی نفی ہو جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جو پروردگار کے مقرب بندے ہیں، پروردگار عالم کے چنیدہ بندے ہیں، پروردگار عالم ان کی توہین برداشت کر لے گا، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ، خدا کے رسول تھے، اولو العزم رسول تھے، ان کو یہ معجزات دیے گئے، پروردگار عالم نے کماری مریم سے ان کی تخلیق اور ان کی ولادت کا اہتمام کیا، معجزانہ انداز سے ان کی ولادت ہوئی، انہیں کلمہ خدا کہا گیا۔ یہ انداز آپ کو نظر آئے گا، اسی میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی آپ کو ملے گا۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم، فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا، مطہر بنایا اور عالمین کی عورتوں میں ممتاز کیا۔ یعنی یقین جانیے برادران عزیز، یہ فرشتوں کی جو گفتگو ہے نا جناب مریم کے ساتھ، اس نے بہت سے مسائل حل کر دیے، اس نے بہت سے مسائل حل کر دیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ، جناب سیدہ کے بہت سے نام، فاطمہ بی بی کا نام ہے، سیدہ بی بی کا نام ہے، زکیہ شہزادی کا نام ہے، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، بتول، عذرا، کتنے نام ہیں، کوثر جناب سیدہ کا نام ہے، لیلۃ القدر ایک مصداق جناب خاتون جنت، اتنے نام شہزادی کونین کے ہیں، سیدہ کے ہیں۔ انہی ناموں میں ایک نام ہے محدثہ۔ محدثہ، محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ محدثہ کا مطلب وہ ہے کہ جس سے فرشتوں نے گفتگو کی۔ محدثہ کا مطلب ہے جس سے ملائکہ نے، فرشتوں نے گفتگو کی۔ اچھا، اس پر اعتراض کیا گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت ہو کہ وہ فرشتوں سے گفتگو کر رہی ہیں؟ ہم نے کہا پہلے اپنے آپ کو کریکٹ کریں، پہلے اپنے آپ کو درست کریں۔ کیا مطلب؟ آپ نے نہیں کہا کہ جناب سیدہ محدثہ ہیں، بالکل کہا کہ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ فرشتوں کے ساتھ جن کی گفتگو ہوئی، یہاں تک بالکل ٹھیک ہے، کہ اسی کے لحاظ سے تو ہم نے کہا۔ اعتراض یہ ہے
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت ہو کہ وہ ملائکہ سے گفتگو کریں. ہم نے کہا اسی پر اپنے آپ کو کریکٹ کریں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ زہرا کی فضیلت ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے گفتگو کی. ہم نے قطعاً نہیں کہا، ہم نے قطعاً نہیں کہا، خدا کی قسم نہیں کہا کہ یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے گفتگو کی. ہمارا مجمع نظر تو یہ ہے کہ یہ ملائکہ کی فضیلت ہے کہ وہ جناب سیدہ سے گفتگو کر رہے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کہ یہ مسئلہ پھر حل کیسے ہوا؟ کہ حل تو ہو گیا جب پروردگار عالم مریم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مریم سے فرشتوں نے گفتگو کی، تو اگر مریم سے فرشتے گفتگو کر سکتے ہیں تو فخر مریم سے بھی یقیناً گفتگو کر سکتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تثلیث کے عقیدے پر تنقید، شرک پر تنقید، توحید کی وضاحت، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ، جناب مریم کی منزلت، یہ سب سمجھایا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں سننے کے باوجود جو نصارہ نجران ہیں وہ اس سوال پر اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ رسول مانتے ہیں، کلمہ خدا مانتے ہیں، سب ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ حق نہیں، بیٹا تو نہیں مانتے. بیٹا ماننے سے تو معذور ہے. بیٹا اگر مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کی خدائی میں اس کو شریک مانتے ہیں. بیٹا، اولاد، یہ تو باپ کے وجود کا ایکسٹینشن ہوتا ہے. اگر بیٹا مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے بھائی انسان کی اولاد انسان، تو اگر خدا کی اولاد ہے پھر وہ خدا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. باپ بیٹا ہونا یہ خدا کی صفت نہیں، خدا کی شان کے خلاف ہے. مالک وہ سب کا ہے، معبود وہ سب کا ہے، لیکن اگر کہو کہ باپ ہونا شان پروردگار کے خلاف ہے.